الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. إلى قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إلى قوله تعالى: وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إلى قوله عز وجل: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، ایک تو بہت طویل عرصے کے بعد قرآن اکیڈمی کی مسجد میں مجھے خطاب کا موقع ملا ہے یا اس کی نوبت آئی ہے. دوسرے یہ کہ چونکہ اس کا اعلان نہیں تھا لہذا لوگوں کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی، اور تیسرے اس سبب سے بھی حاضری قدر کم ہے کہ آج عید الاضحیٰ ہے اور ابھی لوگ اپنی قربانیوں ہی سے فارغ نہیں ہوئے. بہرحال چونکہ میری یہ جمعے کی جو تقاریر ہوتی ہیں اس کے کیسٹس جاتے ہیں پورے پاکستان میں بھی، جو تنظیم اسلامی کی ہماری شاخیں ہیں وہاں بیرون پاکستان بھی، لہذا میں آج جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگرچہ میں اجمالاً وہ آج صبح عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد مختصر خطبے میں چند منٹوں میں رکھ چکا ہوں، لیکن اس وقت چاہوں گا کہ ذرا قدر تفصیل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آپ سے گفتگو کروں، اور اسی حوالے سے پھر یہ بات اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی پہنچ جائے. میں نے اس وقت سورہ حج کی 11 آیات کی کٹواں تلاوت کی ہے، ٹکڑے ٹکڑے بیچ میں سے چھوڑ دیے ہیں وقت کی کمی کی پیش نظر، اور جوڑنے کے لیے ہی پھر الفاظ آپ نے بار بار سنے ہوں گے: الی قولہ تعالی. یہ 2 آیات ہیں، اس کے بعد میں چند آیات چھوڑ رہا ہوں، اور اب اس کے بعد الی قولہ تعالی. اب میں وہاں سے ہے یہ مسلسل 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 34 سے 44 تک. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحج ہے، تو حج کے مضامین بھی اس میں ہیں. پھر یہ کہ حج کے ساتھ قربانی ہے، اور پوری دنیا میں حج کے موقع پر عید الاضحیٰ ہے. اس کے معاملات اور اس کے مسائل بھی ان آیات میں ڈسکس ہوئے. اور تیسری چیز یہ عجیب بات ہے کہ جیسے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کے حکمت اور احکام بیان ہوئے 23ویں رکوع میں، 24ویں رکوع میں قتال کا حکم شروع ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی سورہ حج کے 4 اور 5 رکوع میں حج کے مناسک کا ذکر ہے،
اور چھٹے رکوع میں قتال اور جہاد اور دفاع اور دین کا دنیا میں غلبہ تمکن، یہ مضامین آئے۔ گویا کہ عبادات جو ہیں اسلام میں ان کا بڑا گہرا ربط ہے، یہ دنیا کے دوسرے مذاہب جو ہیں ان کی طرح کی عبادات نہیں۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں عبادات ریچول کی حیثیت رکھتے ہیں، صرف کچھ رسومات، صرف اپنے ایک عقیدے کے اظہار کے لیے کہ فلاں کو ہم مانتے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں۔ لیکن اسلام چونکہ دین ہے، صرف مذہب نہیں ہے، اور دین کہتے ہیں پورے نظام زندگی، لہذا ہماری عبادات کا بڑا گہرا ربط جو ہے وہ اقامت دین، دین کی جد و جہد، قائم کرنے کی جد و جہد اس کے ساتھ، جس کا جامع عنوان ہے جہاد، اور اس جہاد ہی کی سب سے اونچی منزل ہے قتال کی منزل۔ تو دونوں جگہوں پر میں نے آپ کو بتایا، وہاں بھی صوم اور حج اور اس کے ساتھ قتال، بیچ میں قتال، یہاں بھی حج کے 2 رکوع اور پھر اس کے بعد قتال کرتے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے حصے پڑھے ہیں میں مختصراً ان کی کچھ وضاحت کروں اور کچھ چند باتیں ان کے حوالے سے مزید عرض کروں۔ سب سے پہلی آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا طریقہ معین کیا، یعنی یہ معاملہ صرف امت محمد کے لیے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ابھی ذہن منتقل ہوا میرا، جیسے روزے کا حکم آیا تو وہاں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اہل ایمان تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر فرض کیے گئے۔ تو دین تو ایک ہی ہے، آدم سے لے کر دم تک دین ایک ہی ہے۔ حضرت آدم نبی ہے پہلے اللہ کے، اور آخری نبی اور رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کی بنیادی تعلیمات، دین کے عقائد، دین کے اصول، دین کے مقاصد کے، ہاں شریعت میں، احکام میں تفصیلی جو صورتیں ہیں، نماز ان کے ہاں کسی اور طرح تھی، ہمارے ہاں کسی اور طرح ہے، روزہ ان کے ہاں کچھ اور شدید تھا، ہمارے ہاں نسبتاً آسان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اصولی طور پر یہ عبادات بھی تمام ہی جو شرائع سماویہ رہی ہیں، تمام بھی جو دین آئے ہیں آسمانی، ان میں شامل ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اب یہاں نسخ سے بھی بات کافی تھی، منسک سے بھی بات کافی واضح ہو گئی تھی قربانی، لیکن مزید وضاحت تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں ان چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے، من بہیمۃ الانعام، محض پیسے خرچ کر دینے سے، خیرات کر دینے سے قربانی کا معاملہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ تصورات ہمارے ہاں رہے ہیں، ایک دور میں بہت اچھل گئے تھے، منکرین حدیث، منکرین سنت، ملحدین، مادہ پرست لوگ، اتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اتنا یہ ہو جاتا ہے، اس سے یہ کسی خیر کے کام میں لگ جائے، یتیم خانوں میں دے دیا جائے، یہاں ہو جائے وہاں ہو جائے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ جو قربانیاں ہم دیتے ہیں، یہ سب یا تو منکرین سنت اور منکرین حدیث کی طرف سے حملے ہوئے، یا پھر مادہ پرستانہ ذہن ہے، کیلکولیٹنگ مائنڈ ہے۔ تو کیلکولیٹنگ مائنڈ تو نماز کے بارے میں بھی سوچے گا کہ جو شخص 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے 2-2.5 گھنٹے اس کے ضائع ہو جاتے ہیں 24 گھنٹوں میں، بلکہ اگر کہیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا عادی ہو تو شاید 3 گھنٹے بن جائیں گے 24 میں سے، اور ان کے خیال میں تو آئے ان پروڈکٹیو۔ لیکن اگر انسان کو آپ سمجھیں کہ انسان صرف مادہ نہیں ہے، جسم نہیں ہے، اس کی روح بھی ہے، تب معلوم ہوگا کہ ہر شے کی اپنی جگہ قدر و قیمت ہے۔ اگر اسے غذا چاہیے تو اسے اس کی روح کے لیے بھی غذا چاہیے، اس کی جسم کو بھی غذا چاہیے، روح کے لیے بھی تغذیہ اور تقویت کی ضرورت ہے۔ لیکن جن کا رخ ایک طرف ہو گیا ہے، یک رخا ہے، یک چشم ہے، دجال کی طرح ایک آنکھ رہ گئی ہے، مادہ پرستی کی آنکھ ہے، روحانیت کی آنکھ بند ہو گئی ہے، انہیں تو یہ حقائق نظر نہیں آ سکتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس کے حوالے سے آج مجھے وہاں بھی شعر یاد آیا تھا، میں نے سنایا، یہاں بھی آپ کو سنا رہا ہوں، بڑا پیارا شعر ہے۔
یہ جو کافی ہمارے ہاں منکرین حدیث کی طرف سے شور اٹھا اور بڑے مضامین چلتے تھے. ایک زمانے میں اردو میں نماز پڑھنی شروع کر دی تھی ایک صاحب نے، اسی جگہ جہاں میں اب جمعے کا خطبہ دیتا ہوں اور ابھی عید پڑھا کے آیا ہوں، وہاں پر اردو میں نماز ہونی چاہیے. یہ چیزیں اٹھتی رہتی ہیں، لیکن بہت پیارا تبصرہ کیا اکبر الہ آبادی نے کہ ہر چند فلسفے کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. فلسفے اٹھتے رہے، اٹھ کے بڑھتے رہے، ختم ہوتے رہے. یہ دین ثابت ہے، یہ ابدی دین ہے، یہ آخری دین ہے. حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو. اس دین کے اندر یہ کہ دین کے ماننے والوں میں خرابیاں پیدا ہو جائیں، بے عملی پیدا ہو جائے، بد عملی پیدا ہو جائے، دین کو مس نہیں کیا جا سکے گا. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. لیکن یہ تو اب ظاہر ہے، خون بہا دیا، جانور قربان کر دیا، اس کی اصل روح کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. جان لو جو اصل سے ہے وہ توحید ہے. تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا. تو صرف اس کے لیے لپ سروس کافی نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین 1000 مرتبہ بھی کہہ دیں گے کافی نہیں ہوگا جب تک کہ فی الواقع اس کی اطاعت قبول نہ کریں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. اس کے سامنے سر جھکاؤ، سر تسلیم خم کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، اس کی شریعت کو نافذ کرو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور اے نبی، جو لوگ واقعتاً اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دیں، اخبار کا لفظ آتا ہے پست ہو جانے، تو بالکل پست ہو جائے، مطیع و منقاد ہو جائے اللہ کے سامنے، اے نبی ان کو بشارت دے دیجیے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد 2 آیات چھوڑ کر میں اب آگے چل رہا ہوں. یہ اسی روح قربانی کے بارے میں مزید وضاحت کی. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. دیکھو تم نے جو قربانیاں دی ہیں، آج اب میں یوں کہہ رہا ہوں، مسجد دارالسلام میں کہا تھا جو قربانی ہم دیں گے، اب وہ دی جا چکی ہے سرو بیشتر. ان کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ گوشت. خون بھی یہیں کہیں جذب ہو جائے گا، پہلے ضائع ہو جاتا تھا، اب تو سر اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں. اب تو یہ ہے کہ ایک بال بھی ضائع نہیں ہوتا، ہتھیلیوں سے بھی کچھ بن رہا ہے اور بالوں سے بھی کچھ بن رہا ہے، اور ہر شے جو ہے اس کے استعمال ہو رہی ہے، کوئی شے ضائع نہیں ہوتی. باقی گوشت کھایا پیا جاتا ہے، یہ اللہ کو نہیں جاتا. نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. ایسا نہ ہو فارملزم جس کو کہتے ہیں، کہ ریچولزم اور فارملزم نہ ہو جائے کہ تم کسی شے کے ظاہری صورت ہی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لو. صورت بھی ضروری ہے، کوئی ایکسنس، کوئی اسکرپٹ اپنے ظہور کے لیے فارم چاہتی ہے. فارم کے بغیر اس کا ظہور نہیں ہوگا. لیکن اصل شے فارم نہیں ہوتی، بلکہ وہ روح، وہ جذبہ، وہ خیال، وہ ایسنس، وہ حقیقت. لہذا حقیقت پر نگاہ رکھو. نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. یہ گوشت اور یہ خون جو ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتے. ولکن ینالہ التقوی منکم. ہاں اگر تقوی تمہارے اندر ہے تو یقیناً اللہ تک پہنچ جائے گا. اب یہاں میں ذرا ایک بات عرض کر دوں. تقوی کے بارے میں عام طور پہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پیسو سی شے ہے. تقوی بچنا، ڈر، خوف. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ تقوی کا ترجمہ ڈر کر دیا جاتا ہے، ڈرو اللہ سے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. انذار کا ترجمہ بھی یہی ہے، پانچ اے نبی کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ. یہ ڈرانے کا اتنا ہماری اردو زبان کے ترجموں میں اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے مستشرقین کو، عیسائیوں کو ہم پر اعتراض کرنے کا موقع ملا اور حق حاصل ہو گیا کہ قرآن جو ہے وہ فیئر کمپلیکس کو زیادہ ابھارتا ہے، بجائے محبت کے اور بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی جو جمالیاتی صفات ہیں، صفات جمال ہیں، اس کے حوالے سے ایک محبت ہو، ایک مثبت جذبہ ہو. یہ خوف کا جذبہ تو منفی جذبہ ہے.
لیکن حقیقت میں یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ترجموں کے اندر ایک ہی لفظ سیکھا ہوا ہے۔ تقویٰ اصل میں اس کیفیت کا نام ہے کہ جو ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آخرت پر ایمان ہے، مرنے کے بعد اس کے حضور میں حاضر ہونا، جواب دہی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، بچ بچ کر چلنا، پلے سیف۔ جیسے کہ حضرت ابی بن کعب نے وضاحت کی، حضرت عمر نے پوچھا ابی بتائیے آپ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اور یہ وہ صحابی جن کے بارے میں حضور کے الفاظ ہیں، اقرأہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں سب سے بڑے قاری اور قرآن کے عالم جو ہیں ابی بن کعب۔ انہوں نے مثال دے دیا، امیر المومنین اگر کسی شخص کو کسی گھنے جنگل میں سے گزرنا ہو جس میں خاردار گاڑیاں ہوں، اب میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں، یہ فرق کیجیے گھاس بھی بڑی اونچی اونچی ہے، پگڈنڈی کو بنی ہوئی نہیں ہے، آپ کو گزرنا بھی ہے، پتہ نہیں کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو، نظر نہ آ رہا ہو، کوئی بل ہو کسی جانور کا، اس میں پاؤں چلا جائے تو کیسا آدمی چلتا ہے؟ احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم رکھنا جسے ہم کہتے ہیں۔ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے، بہت کام آفاق کی تار گئے شیشہ گری کا۔ یہ کیفیت ہے تقویٰ۔ پھر اس تقویٰ کا ایک پہلو منفی ہے یا پیسو ہے یا انرٹ ہے، بچنا۔ اور اسی تقویٰ کی ایک کیفیت کیا ہے؟ یہ ہے ایکٹیو، آگے بڑھنے والا، ایگریسو، موٹیویٹنگ فورس۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں یہ لفظ اس معنی میں 3 دفعہ آیا ہے۔ وہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب شراب کا آخری حکم آیا، حرام ہے، نجس ہے، تو صحابہ کو تشویش ہو گئی۔ ان میں ایسے بھی ہوں گے جنہیں 60 برس ہو گئے ہوں گے پیتے ہوئے، ان کے ہاں تو شراب ایسے ہی تھی جیسے کہ ویسٹرن سوسائٹی میں پینے کی چیز ہی شراب تھی، پانی تو دھونے ہونے کے کام آنے والی شے تھی، پینے کی شے تو وہ ہے۔ اب جن کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تو، میں آج کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، ہمارا تو ایک سیل جو ہے جسم کا وہ سیچوریٹڈ ہوگا شراب سے، تو ہم تو نجس ہو گئے مکمل، نجات کیسے ہو؟ ان کی تشویش کو دور کرنے کے لیے کہا گیا نہیں، اس آخری حکم سے پہلے جو کچھ تم کھا پی چکے ہو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، تو لوگ ایمان اور عمل صالح کے روش اختیار کرتے ہیں، اس پر کوئی حرج نہیں ہے جو کھا پی چکے۔ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہاں ثم اتقوا 3 مطلب ہے۔ اگر ان کی روش یہ رہی ہے کہ انہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کی روش اختیار کی، پھر اور تقویٰ اختیار کیا، اب ایمان حقیقی یقین والا ایمان جو کہ ان کا حال بن جائے، قال نہ رہے حال بن جائے، اور پھر مزید تقویٰ ہوا اور وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے۔ واللہ یحب المحسنین۔ تو اس آیت میں دیکھیے تکرار، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ یہ ہے تقویٰ۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر لكم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، جس طرح چاہتے ہو پچھاڑتے ہو، ذبح کر دیتے ہو، اونٹ جیسے جانور کو کھڑے ہو کر برچھا مارتے ہو اور اس کو نہر کر دیتے ہو، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تکبیر کرو اللہ کی اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی۔ یہاں بھی تکبیر کے 2 معنی ہے، تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا بھی ہے، اس پر تو ہم نے عمل کیا، 6 اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کی کہ نہیں؟ پھر جاتے آتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ معاشرہ جو ہے مسلمانوں کا گونج اٹھے، وہ تو یہ کہ نہیں ہمیں یہ چیزیں معلوم کہ کیا آداب ہے، بہرحال اس میں وقت نہیں کر سکتا۔ تو تکبیر کی ایک شکل تو یہ ہو گئی اللہ کی تکبیر کہنا۔ تکبیر کے معنی اصل میں کسی کو بڑا بنانا،
اللہ کو بڑا بناؤ. آپ کہیں گے کفریہ کلمہ ہے، اللہ کو ہم کیسے بڑا بنائیں؟ بڑا بناؤ بھائی مانا کہ اس کی بڑائی نافذ کرو. اس کی بڑائی تو صرف مسجد میں ہے، اس کے سامنے جھک گئے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، اس کے حکم کے مطابق جو ہے نماز پڑھ لی، اس کے رسول کی سنت کے مطابق نماز ادا کر لی. بینکوں میں بھی وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ اس کا حکم چل رہا ہے وہاں. پارلیمنٹ پر اس کا حکم حافظ ہے، نافذ ہے. عدالتوں میں اس کا حکم نافذ ہے. تو بہت چھوٹا ہے. بلکہ برا نہ مانے یا اللہ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. واقعہ یہ ہے کہ آج کی زندگی میں اللہ کو مسجدوں میں بند کر دیا گیا ہے. باہر مت نکلنا ہے. ہماری شادی وادی میں بھی مت آنا، ہم جو چاہیں گے کریں گے. ہمارے رواجات وغیرہ کے بارے میں بھی کچھ نہ کہنا، وہ تو ہماری برادری کا معاملہ ہے. کاروبار کے بارے میں زبان نہ کھولنا، وہ ہمارا معاملہ ہے. وہ سود کے بغیر نہیں چل سکتا. بلڈنگیں بنانی ہے، سود کے بغیر نہیں بنتی ہیں. لہٰذا رہو مسجد کے اندر. حیات قدر خود بشناس، اسی کو غنیمت سمجھو کہ رکوع و سجود سے ہو رہا ہے. یہ تصغیر ہوئی بھی ہے اللہ کی، اللہ کو چھوٹا بنایا ہوا ہے. بھلے تکبروا اللہ ما علی آبائکم، اللہ کی تکبیر کرو. وبشر المحسنین، اور اے نبی محسنین کو بشارت دے دیجیے. اب دیکھیے نوٹ کیجیے، میں نے لفظ کیا تھا وہ آیت جو میں نے پڑھی آپ کو، آخری مقام کیا ہے؟ احسان. اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین وبشر المحسنین. یہ ذکر تو ہو گیا قربانی کا. فوراً اس کے بعد آیت آ رہی ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل قوام کفور. اللہ مدافعت فرماتا ہے اہل ایمان کی جانب سے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، دفاع اور جنگ. ایک دفاعی جنگ ہے اور ایک جنگ آگے بڑھ رہی ہے. آفنس از دی بیسٹ ڈیفینس. آگے بڑھنا. آپ کو اس مقام پر دونوں چیزیں ملیں گی. یہ واحد مقام ہے جہاں لفظ دفاع اس مفہوم میں آیا ہے قتال سے پہلے. اگلی آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. لیکن پہلے لفظ آیا دفاع. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی جانب سے خود دفاع کرے گا. لیکن اہل ایمان بن کو لو، غریبانوں میں جھانکو. یقین ہے یا صرف ایک ریشیل کریز ہے؟ پھر میں کہہ رہا ہوں کہیں آپ سمجھے گستاخی ہو رہی ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. قرآن مجید نے کہا سورۃ النجم میں کہ عرب کے لوگوں تم نے یہ نام رکھ لیے ہیں لات عزا منات، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. برا نہ مانے، ہم نے سے بھی اکثر نے کچھ نام سیکھ لیے. اللہ، رسول، محمد، قرآن، جنت، دوزخ، آخرت، فرشتہ جبرائیل، نام سیکھے. ان حقائق پر یقین ہے. یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے. وہ درویشی سے جس کے سامنے جھکتی ہے سب پوری. تو تقویٰ کو سمجھ لیجیے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا ایک پیسو تقویٰ، ایک ایکٹیو تقویٰ ہے. ایکٹیو تقویٰ یہ ہے تکبیر رب کے لیے میدان میں آؤ، باطل کو للکارو. اور جانوروں کی قربانی صرف علامت ہے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو. سمجھ نہیں آتا یہ بات کیوں یہ ربط ہے؟ جانوروں کی قربانی کے فوراً بعد دفاع اور قتال کی بحث کو آ گئی. جانور قربان کرو، لیکن یہ کہ اصل تو مطلوب ہے اپنے آپ کو قربان کرنا. پہلے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا. اپنی امنگوں کے گلوں پر چھری پھیرنی ہوگی. اپنے کیریئرز اور بزنس اور پروفیشنز ان کی قربانی دینی ہوگی.
اور تیار رہنا ہوگا اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے. سب اللہ کا دین غالب ہوگا. تکبیر رب ہوگی. ٹھنڈے ٹھنڈے تکبیر رب ہوتی تو سینکڑوں صحابہ کی جانوں کا نذرانہ محمد رسول اللہ پیش نہ کرتے. ٹھنڈے ٹھنڈے. اس کے خیال میں صرف واز سے ہو جائے گا کام, دعوت و تبلیغ سے کام ہو جائے گا. کچھ نے الیکشن کو پکڑا ہوا ہے, اس سے کام ہو جائے گا. ان سے ہونے والے کام نہیں ہیں. یہ قربانی کا چنا خودرانگی داری کے بانی بے نیازی ہا شہادت بر وجود خود یہ خونے دوست آتا ہی. اقبال کے دو شعر بڑے عجیب ہیں. اے اللہ تو اتنا بے نیاز بھی بہت ہے, بے نیاز ہے. بائی بے نیازی ہا, پھر بھی تجھے اپنی ذات کا اتنا خیال ہے. خود نگہداری اس طریقے کی ہے کہ تو چاہتا ہے کہ تیرے دوست اپنے خون سے تیرے لیے شہادت دے. چنا خود رانگے داری کہ بائی بے نیازی ہا شہادت بر وجود خود خون دوستاں. یہ حمزہ اللہ کے دوست تھے کہ نہیں؟ مصعب بن عمیر اللہ کے دوست تھے کہ نہیں؟ کوئی بڑا اولیاء ہوگا, اولیاء اللہ ہوگے, کوئی ان سے اونچے اولیاء. صحابہ سے بڑا کون ولی ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے ادنا سے ادنا صحابی بڑے سے بڑے ولی سے افضل. انہوں نے جانے بھی کہ نہیں. اور محمد سے بڑے کون ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا خون بھی گرا کہ نہیں گرا؟ مکی دور میں بھی گرا, طائف کی مٹی میں جذب ہوا. مدنی دور میں تو فوارہ چھوٹا ہے خون کا. اتنا خون گیا ہے کہ ذوق کی وجہ سے بے ہوشی کاری ہوئی. بہرحال اس رب کو نوٹ کر لیجئے, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ تعالیٰ کو خائن اور ناشکرے پسند نہیں ہے. یہ لفظ جو دیا یہاں پر کوئی لفظ بے تعلق نہیں ہے. یہاں یہ نہ سمجھو اگر باطل کا غلبہ ہے فرض کیجئے تو اس کا مطلب اللہ کو باطل پسند ہے. اگر آج امریکہ کا غلبہ ہے دنیا پر تو امریکہ اللہ کا محبوب ہے. اگر یہودیوں کے ہاتھ میں ساری اکانومی پوری دنیا کی آ چکی ہے تو کیا یہودی اللہ کے محبوب ہیں؟ ان سے بڑا خوان, ان سے بڑا خائن, ان سے بڑا ناشکرا, ان سے بڑے کفار اور کون ہوں گے؟ لیکن یہ کہ اللہ کو پسند تو وہ نہیں ہے. لیکن اہل ایمان اگر خود ہی زمین کے اندر سر دبا کر بیٹھ جائیں, گردنیں جھکا کر بیٹھے ہوئے ہوں, ان کی ہمتیں جواب دیے پڑی ہوں, اللہ کو معجزے سے کرنا ہوتا تو اللہ آنے واحد میں سب کو ابو بکر صدیق بنا دیتا. اللہ کی قدرت سے بعید ہے. یہ تو تمہاری آزمائش ہے. میرا کتاب کیا ہے, حج اور عید الاضحیٰ فلسفہ قربانی. میں نے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ پورا کھینچا. مسلسل امتحان, اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, بار بار امتحان, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد آخری امتحان. 80 برس کا بوڑھا دعا کر کر کے ایک بیٹا لیا ہے, اور جب وہ بیٹا 13 برس کا ہوا ہے, 93 برس کا بوڑھا, اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں اس بیٹے کی محبت تو ہماری محبت سے نہیں بڑھ گئی. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بہرحال اس کے لیے نوٹ کر لیجیے, اس سے آگے چل کر کیونکہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ پر ایمان ہو تو اس کی نصرت پر بھی تو ایمان ہوگا, اور اس کی قدرت پر بھی تو ایمان ہوگا. آج ہم کیوں بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری تو شہرگ ہے کشمیر, اور شہرگ پر ایک بھیڑیے نے قبضہ کیا ہوا, 50 برس ہو گئے, اور ہم عیش بھی کر رہے ہیں, اور محل بھی بنا رہے ہیں, اور جشن بھی بنا رہے ہیں, جبلی بھی ہو رہی ہے, اور گولڈن جبلی ہو رہی ہے. ہم سے بڑا منافق دنیا میں کوئی ہوگا؟ شہرگ پہ ہاتھ پڑا ہوا ہو,
تو کمزور سے کمزور آدمی بھی مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے. لیکن واقعہ جب مسلمان قوم ایمان سے خالی ہو جائے تو اس سے زیادہ ذلیل اور اس سے زیادہ کمزور اور اس سے زیادہ بزدل قوم کوئی نہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. تمہاری شہرت قبضے میں ہے. اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی چلے گئے، کچھ نے چندے بھیج دیے، کچھ نے یہ کر دیا، بڑا تیر مارا، اپنے گرم کپڑے اتار کے دے دیے، بڑا کام ہو رہا ہے. اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہر روز جھوٹ بول رہی ہے، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، ہمارا کوئی حصہ نہیں. اس سے اللہ کی نصرت کہیں قریب آ سکتی ہے؟ اللہ کی نصرت کو تو ہم دھکے دیتے ہیں، خود دفاع ہو جاؤ. وی ڈونٹ نیڈ یو، وی نیڈ امریکہ. اللہ کے خلاف تو اعلان جنگ ہے، وہ ختم کرنے کو ہم تیار نہیں. سودی کاروبار ترک کرنے کو تیار ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اور اس کے بعد جو آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا تھا، اس سے زیادہ گاڑی آیت اللہ کی نصرت کے وعدے کی، اس سے زیادہ تاکیدی اور مؤکد صورت کوئی نہیں. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. اللہ لازماً مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. تم اغیار کی چاکری کرو، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں اور کینے بڑھاؤ، اور چاہو یہ کہ اللہ تمہاری مدد کرے. اللہ ایسا آدمی کو اللہ چاہ نہیں. تم بے غیرت ہو گئے ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ بھی بے غیرت ہے. تم بے غیرت ہو. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. اللہ لازماً مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتے. ان اللہ لقوی عزیز. یقیناً اللہ قوی ہے، توانا ہے، زبردست. لیکن قلیلا ما تؤمنون، تمہیں تو ایمان ہے نہیں. تمہارا ایمان ہتھیاروں پر ہے، تمہارا ایمان F-16 پر ہے، تمہارا ایمان ان چیزوں پر ہے. اللہ پر کہا الذین ان مکناہم فی الارض. یہ سارا چارٹر ہے. ان کے بارے میں، اس آیات کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالی عنہما. یہ نازل ہوئی ہے جب حضور جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف اثناء سفر ہجرت میں یہ آیتیں نازل ہوئی. لہذا یہ آیت جو ہے یہ ایک طریقے کا یوں سمجھیے جدید اصطلاح میں مینیفیسٹو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ جائیں گے تمکن حاصل ہو جائے گا، غلبہ حاصل ہو جائے گا، حکومت بن جائے گی تو کیا کریں گے؟ مینیفیسٹو اسی کا نام ہوتا ہے نا. ہمیں اگر حکومت بنانے کا موقع مل گیا، ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے، ٹیکسیشن پالیسی یوں بدل دیں گے، فلاں یوں کریں گے، یہ پیکیج دیں گے، یہ کریں گے، یہی ہوگا. یہاں جو چارٹر ہے اور مینیفیسٹو وہ کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ کہ جنہیں ہم اگر زمین میں تمکن عطا کر دیں، نماز قائم کریں گے. وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نماز کا قیام نہیں ہے. ہم نے صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ نماز باجماعت پڑھ لی، وقت پر پڑھ لی، اذان ہو گئی، نماز قائم ہو گئی. نہیں، نماز کا نظام جب تک ریاست کے نظام کے ساتھ منسلک نہ ہو جائے وہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. امیر المومنین نماز پڑھائے گا مدینے میں، وہ 2 ٹکے کا مولوی نہیں پڑھائے گا. چاہے آپ نے اسے 20واں گریڈ دے دیا، وہ 2 ٹکے کا مولوی ہے. گریڈ آپ نے دے دیا، اسے جو دے دیا. گورنر پڑھائے گا پروونشل کیپٹل کے اندر. اور جمعہ تو سرے سے ہے ہی نہیں. جمعہ تو سرکاری نظام کے ساتھ ہے. ہاں 5 وقتہ نمازیں مسجدوں میں جتنی چاہے آپ مسجدیں بنا لیں اور پڑھ لیں. اسلامی نظام میں جمعے کا کوئی سوال ریاست سے علیحدہ ہو کر نہیں ہے. وہ ہے اقامت الصلاۃ. وہ جو اقبال نے پھپتی کس کی تھی کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. ہم تو 2 رکعت کے امام ہیں اور ہماری حیثیت کیا. چلیے ہم تنخواہ نہیں لیتے، یہ ہمارے لیے بڑا کوئی
ایک اطمینان کی بات ہے، کچھ لوگ تنخواہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ نماز صدر ریاست اگر آج کا لفظ استعمال کرے وہ نماز پڑھائے، نماز نہیں پڑھا سکتا، اسے حق نہیں ہے اسلامی ریاست کے اندر کہ وہ کوئی عہدہ اسے حاصل ہو. کیا حاصل ہے؟ کوئی تحصیلدار ہو اور وہ تحصیل کے اندر نماز پڑھائے. یہ جان لیجیے کہ اقامت الصلاۃ یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ تو انگریزی دور میں بھی چونکہ برقرار رکھا ہم نے رہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا تھا کہ انگریز کے زمانے میں جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جمعہ تو صرف دارالاسلام میں ہوتا ہے، اس لیے احتیاط ظہر پڑھتے تھے، 4 رکعتیں ظہر کی بھی پڑھ لو بھائی، پتہ نہیں جمعہ تو یہاں ہے ہی نہیں، اور ہم نے جمعہ پڑھ لیا اور ظہر یہاں کی لازم تھی وہ رہ جائے گی، تو احتیاط ظہر پڑھتے تھے. وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کے بعد وہی نظام چل رہا ہے. بہرحال اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. آتوا الزکاۃ کا کیا مطلب ہے؟ 2 4 روپے کر کے زکات مانگ دو. توہین زکات کی سب سے بڑی توہین ضیاء الحق صاحب نے کی اپنے دور میں. انسٹیٹیوشن آف بیگری، کفالت عامہ، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ سر مبینی نست و بس. کوئی انڈیویجول کسی انڈیویجول سے مدد لینے کا حاجت مند نہ رہے. ریاست کے ذمے ٹوٹل کفالت، ہر انسان کی بنیادی ذمہ داریاں، بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ریاست کے ذمے. عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دریائے فرات یا دجلہ کے کنارے تب بھی عمر ذمہ دار ہوگا قیامت میں. جانوروں کا معاملہ، اور صرف مسلمانوں کا نہیں، ذمیوں کی بھی کفالت ذمہ ہے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے. اس نظام کے لیے جد و جہد کا نام جہاد ہے، اس نظام کے لیے جانے دینے کا نام شہادت ہے، اس نظام کو برپا کرنے کے لیے قتال مقدس ترین شے ہے. اس میں جان کا نذرانہ پیش کرنا، اس کے لیے یہ ریہرسل ہے، جانور ذبح کیا کرو تاکہ تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو قربانی کا. اس حوالے سے چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، موجودہ جو صورتحال ہے اس ملک میں، آپ نے سیکٹر زراعت کے علم میں میرے اخباری بیانات تو آتے ہی رہتے ہوں گے. میں نے آخری ٹکڑا جو پڑھا تھا وہ بھی پہلے آیات کا میں معاملہ مکمل کر لوں. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. یہ اللہ کی ایک اور سنت ہے جس پر کہ یہ آیات ختم ہوئی ہیں جو میں نے تلاوت کی. جو نافرمانی کی روش اختیار کرتے ہیں، غلط رخ پر جاتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہو کر اس کے دین کو قائم نہیں کرتے، ہم انہیں کچھ مہلت دے دیتے ہیں. ثم اخذتهم، پھر ہم انہیں پکڑتے ہیں. فکیف کان نکیر، پھر ذرا سوچ لو کیسی کیسی ہماری پکڑ رہی ہے. یاد کر لو، ایک ملک ہوتا تھا ہسپانیہ، 800 برس تک تم نے حکومت کی تھی. کیا حشر ہوا تھا تمہارا؟ ایک ہندوستان مہا بھارت تھا، اس پر بھی 800 برس حکومت کی تھی. اب اس کے 2 کونوں میں مسلمان حکومتیں رہ گئی ہیں. درمیان میں کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بہت سخت. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. کہ رب کی پکڑ بڑی سخت. تو فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اس کے حوالے سے مجھے عرض کرنا ہے. دیکھیے مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی ڈھاکہ میں، پورے 40 برس بعد 1946 میں اسے ایک اہمیت حاصل ہوئی کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت اسے مل گئی. اس کے نتیجے میں پاکستان بنا. اس کے بعد اللہ نے ہمیں مہلت دی 25 برس. أَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ہم نے کفر کیا،
ہم نے اللہ کا دین تو نافذ نہیں کیا، ہم نے شریعت کے قوانین تو نافذ نہیں کیے، ہمارا قبلہ تو واشنگٹن رہا، نماز صرف 2 رکعت اب اللہ کے قبلے کی طرف ہے، باقی ہماری ساری زندگی کا رخ تو واشنگٹن کی طرف ہے۔ انی وجہت وجہی لواشنگٹن، پوری قوم کا قبلہ کون سا ہے؟ 25 برس کی مہلت کے بعد ہماری پیٹھ پر کوڑا پڑا، ملک 2 لاکھ، 93,000 قیدی، اس ہندو کے قیدی جن پر کہیں 800 برس، کہیں 1000 برس، کہیں 600 برس حکومت کی، سپاہی سے لے کے جنرل تک 43,000۔ 93 میں 50 وہ بھی شامل ہے کہ جو ملٹری والے نہیں تھے، سول پیرا ملٹری وغیرہ، لیکن خالص فوج 43,000۔ اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا، وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا، اور 2 قومی نظریے کو ہم نے بے آف بنگال کے اندر غرق کر دیا۔ یاد ہے الفاظ؟ تازہ خائی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گائے گائے بات خائی کسے پاری نہ را۔ لیکن ابھی یہ 50 برس ہو رہے ہیں، اب ہو چکے ہیں قمری حساب سے، یہ سمجھ لیجئے کہ شاید دوسرا کوڑا تیار ہے۔ ٹائم از رننگ آؤٹ۔ میں اس لیے یہ الحاح کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ اور بار بار کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے جلدی کرو، وقت گزر رہا ہے، درخت کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے۔ یہ الفاظ تھے دانیال نبی اور یحییٰ نبی، جنہوں نے کہ نبوکدنضر کے ہاتھوں جب تباہی ہوئی ہے یروشلم کی 587 قبل مسیح میں، تو اس سے پہلے بار بار انبیاء نے آ کر تنبیہات کی تھی، اے بنی اسرائیل ہوش میں آ جاؤ، جان جاؤ، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں نہیں آؤ گے۔ نتیجہ کیا نکلا تھا؟ 6 لاکھ قتل کیے تھے نبوکدنضر نے یروشلم میں، اور 6 لاکھ کو کیپٹو بنا کر لے گیا تھا بیبیلونیا۔ ایک سنگل سول بھی باقی نہیں رہی تھی اس شہر میں جس کی آبادی 12 لاکھ تھی۔ کب؟ آج سے 2500 سال سے بھی زیادہ پہلے۔ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن ریز ٹو دی گراؤنڈ، یہ اس قوم کا حاصل ہوا تھا جس کا خیال یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہو تو اس سے عمل بھی تو کرو نا، اس کی دوستی کا حق بھی تو ادا کرو۔ شہادت پر موجود ہے خود خون دوستاں خائی۔ بہرحال یہ موقع میں سمجھتا ہوں کہ آخری ہے، اللہ نے حجت قائم کر دی، وہی مسلم لیگ اب پھر اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ۔ اس لیے خط لکھا تھا میاں محمد شریف صاحب کو، یہ ان کی شرافت ہے، وہ اپنے 3 بیٹوں کو لے کر آ گئے، اسی جگہ آئے، گفتگو رہی۔ لیکن دیکھ میں یہ رہا ہوں کہ ہو تو کچھ اور رہا، کتنی جلدی سے 8ویں ترمیم کے اندر ترمیم کرائی، اپنا حق پارلیمنٹ کی بالادستی فوراً قائم۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھا کیا آپ نے، گھپلا سا ہو گیا تھا ہمارے ہاں کہ نہ وہ صدارتی تھا نہ پارلیمانی تھا، آپ نے ایک طرف تو کر دیا، چلیے اچھا کیا، اگرچہ ہمارے نزدیک پارلیمانی نظام ہمارے لیے سوٹیبل نہیں، غیر معقول، غیر منطقی نظام ہے۔ آپ ٹاپ پر 2 شخصیتوں کو بٹھا دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ آن دی ٹاپ یو مسٹ ہیو ون، یہی توحید کی دلیل ہے۔ اب کیا کریں گے؟ لغاری صاحب بیٹھے ہوئے، ولیمے بھی بند کر دیے آپ نے، ولیمے ہی کھاتے رہتے بیچارے ہیں، کیا کریں گے؟ شکار کھیلیں گے اور کیا کریں گے؟ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، کیا کام رہے گا؟ تو ختم کرو اس تنویت کو، اس دوئی کو، صدارتی نظام کو براہ راست انتخاب کرو صدر کا، معلوم ہو پورے ملک سے ووٹ وہ آ رہے ہو، پتہ کر رہا ہو۔ بہرحال وہ اب میری اس وقت کی گفتگو نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے میں پھر بھی تائید کر رہا ہوں کہ آپ نے اس میں جو گھپلا تھا کہ نہ ادھر نہ ادھر، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، تو اس سے یہ کہ کم سے کم ایک طرف تو ہو گیا۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام کیا انہوں نے، جو کرپٹ بیوروکریسی کے اوپر ہاتھ ڈالا، زوردار ڈالا۔
احتساب کی چیز پکار سے کچھ نہ کچھ اس میں اب اطمینان لوگوں کو ہوا ہوگا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ بھئی یہ ضرور ہے کہ کوئی غیر جانبداری ہے، رہنی چاہیے، جانبداری نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانبداری ہے، مجھے نہیں معلوم، میرا اس حلقے سے تعلق نہیں، میں جانتا نہیں کون کن کے فیورٹ تھے اور کون کس کا جو ہے وہ سپورٹر ہے، لیکن اصولی طور پر یہ ہے کہ برابر ہونا چاہیے۔ اور تیسری خبر جو آج انہوں نے دی ہے نواز شریف صاحب نے، خوش آئند سے کہ اب سیاستدانوں کے اوپر ہاتھ پڑے، یہ کام اچھے ہیں، ہم تائید کر رہے ہیں۔ بلکہ میں گیا تھا قاضی حسین احمد صاحب سے ملاقات کے لیے، اپنا پورا وفد 10 افراد کا لے کر گیا تھا، ہماری پوری مجلس عاملہ گئی تھی۔ ہم نے کہا تھا میں 2 باتوں کے لیے آیا ہوں، ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے۔ مثبت تو یہ ہے کہ جو ہم نے یہ ترمیم کا دستور میں ترامیم کی مہم شروع کی ہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ یہ قرارداد مقاصد بھی دستور میں 2A ہے اور ایسی شٹیں بھی ہے کہ جو اس کے منافی ہیں۔ ایک عجیب گپلا بنا ہوا، چیتو کا مربع وہاں بھی ہے، لہذا ہماری اکثر عدالتوں نے طے کر دیا قرارداد مقاصد کی کوئی حیثیت نہیں ہے دستور۔ اس پر پورا مضمون ہم نے چھاپا ہے ندائے خلافت کے اندر، جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کا، اور جب جسٹس صاحب آ بھی رہے ہیں اب انشاءاللہ تعالی، پرسوں آئیں گے، 2 روزہ جو پروگرام ہمارا ہو رہا ہے، بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اس میں ساتھ دیں، انہوں نے ہمارے اس کارڈ کے اوپر دستخط کیے، بلکہ سب کے ان کے لوگ اور 2 نائب امراء بھی تھے، سب نے بھی سائن کر کے کارڈ ہمیں دے دیے، تو اب ہمارے پاس ہے۔ منفی بات میں نے یہ کہی تھی کہ یہ آٹے کا بحران اور یہ کوئی اور معاملہ، ان چیزوں کے اوپر آپ وقت ضائع نہ کریں، جمعے کی چھٹی یا یہ ان چیزوں پر وقت ضائع نہ کریں، اور قوم کا بھی وقت ضائع نہ کریں۔ یک درگیر و محکم گیر، ایک جگہ پر چوک مارو، اسٹرائک، تاکہ کچھ تو نتیجہ نکلے۔ یہ ڈسپرس کر دینا اپنی انرجیز کو ادھر ادھر، فائدہ نہیں۔ ان کا یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی، اور ہم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ہم کوئی مہم نہیں چلائیں گے، اور مہم چلائیں گے تو کسی دینی ایشو پر چلنا نہیں کرتی۔ بہرحال یہ تو میرا موقف ہے کہ میں اس سیاسی لیڈر کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میرا اس میدان میں گزر ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ قرآن و سنت کی بالادستی کی ہڈی کیوں اٹکی ہوئی ہے حلق کے اندر، وہ کیوں نہیں اتر رہی؟ وہ تو 3 سال پہلے کا بھی وعدہ تھا، جو وعدہ خلافی کی تھی آپ نے، اب بھی نہیں اتر رہی وہ۔ 2/3 میجورٹی، 2/3 کیا 4/5 میجورٹی ہوگی اب تو شاید، کیا رکاوٹ ہے؟ سود کو ختم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اب ایک کمیٹی بنا دی، 10 سال سے کام ہو رہا ہے۔ سن 81 کے اندر گورنر اسٹیٹ بینک نے پورا جو ہے نافذ کر دیا تھا سرکولر کہ فلاں فلاں چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتا بینک، اور کسی میں نہیں کر سکتا۔ بھائی وہاں تک تو آؤ خدا کے بندو۔ پوری دنیا میں جو انٹرسٹ فری بینکنگ ہو رہی ہے، ابھی کل میرے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے کویت سے، 15 سال سے وہ وہاں کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بینک چلا دیا ہے۔ اگرچہ میرے نزدیک 2 چیزیں ایسی ہیں اس میں کہ ان میں سود شامل ہے، لیکن یہ اصل میں وہ سود ہے جو خفی سود ہے، چھپا ہوا سود ہے، جو دور ملوکیت میں کچھ رقم لگا کر آ گیا ہماری فقہ کے اندر، بیع مرابحہ اور بیع مؤجل۔ لیکن میں کہتا ہوں اس کے علاوہ جو مین سود ہے، بڑا سود ہے، جلی سود ہے، اریا سود ہے، وہ تو ختم کیا انہوں نے۔ آج آپ کو پہلا قدم تو نہیں اٹھانے چلے ہیں، قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے زیادہ رسول صاحب کی صدارت کے اندر، اور پوری تقریر میں 2 جملے کہہ کر بات ختم۔ اگر یہ واقعتاً اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے تو پہلی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جس کے ضمن میں نے آج خاص طور پر کہہ کر یہ اپنا خطاب آج یہاں رکھا ہے کہ آپ کو بھی اس مہم میں شریک کریں۔ دیکھیے نواز شریف صاحب یہ کام نہیں کرتے تو کیا صرف وہی اللہ کے ہاں ذمہ دار ہوں گے یا آپ بھی ہوں گے؟ آپ نے کچھ کہا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، آپ کو ہوش بھی آیا کبھی کہ یہ بھی کام کرنے کا ہے؟ اپنا دھندا، اپنا کام، اپنی ملازمت، اپنی ہٹی، یہ سب کو یاد ہے۔ اس قوم کا، اس ملک کا، جس پر کہ عذاب الہی کا کوڑا کھڑا ہے، چل چکا ہے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ کیا بنگلہ دیش کا مسلمان آپ سے کم درجے کا مسلمان تھا؟ آپ سے بہتر مسلمان تھا۔
Average Bengali was a better practicing Muslim than average West Pakistani Muslim. کیا ہوا ان پر؟ تو کیا آپ پر نہیں آ سکتا؟ دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، یہ محل آپ کے جن پر آپ نے بڑا جو ہے سنگ مرمر تھوپ تھوپ کر انہیں بڑا خوبصورت بنا رکھا ہے، یہ پتہ نہیں پھر کن کے کام آئیں گے۔ سکھا شاہی بھی اسی خطے میں رہ چکی ہے، تو ہوش میں آئیے، اس میں کچھ حصہ لینے کے لیے تیار۔ ہم نے ایک مہم شروع کی ہے، ابھی یہاں پر آپ کو شاید مل گیا ہو وہ لیفلیٹ، ایک پیکٹ تیار کیا ہے، خطبات خلافت میری کتاب دوبارہ چھپی ہے، پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ لوگوں کو ایجوکیٹ تو کرنا ہے کہ اب خلافت ہوگی تو کیسی ہوگی، کیا شکل ہوگی، معاشی نظام کیا ہوگا، سماجی نظام کیا ہوگا، اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشنل ڈھانچہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے دینی ہیں۔ ایجوکیٹ کیجیے، پڑھیے، آگے پھیلائیے۔ پھر ایک بڑی عمدہ کتاب عمران حسین، وہ بھی آ رہے ہیں نیو یارک سے، ہمارا جو 2 روزہ پروگرام ہو رہا ہے اس کا آپ کو مل چکا ہے لیفلیٹ۔ ان کی کتاب ہے، انہوں نے 1924 میں جب استنبول میں خلافت ختم ہوئی ہے، مارچ 1924 میں، اس کے بعد سے جو کوششیں ہوئیں، پہلی کانفرنس، دوسری کانفرنس، قاہرہ کانفرنس، مکہ کانفرنس، کسی طرح ریسٹور کیا جائے خلافت کو، آج تک نہیں ہو سکی۔ لیکن لے دے کہ وہ ایک OIC جس کی ابھی سمٹ ہوئی تھی، یہ 1969 کے اندر جو ہے قائم ہوئی ہے رباط میں، تو یہ کتاب ہے جس میں انہوں نے پوری داستان لکھی ہے، استنبول سے رباط تک یہ امت کہاں اس کی کشتی حج کو لے آتی رہی ہے، کیا ہوتا رہا ہے۔ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، اس میں آل سعود کا کردار بھی سامنے آتا ہے کہ انگریز کے ایجنٹ تھے، 5000 پاؤنڈ ماہانہ لے رہا تھا عبدالعزیز ابن سعود۔ یہ ساری کہانیاں جو ہے آپ کو معلوم ہونی چاہیے تاریخ میں کیا ہو رہا ہے۔ شریف حسین کی حکومت کیوں ختم کی تھی کہ وہ ہاشمی تھا اور وہ اپنی خلافت کا اعلان کرنے والا تھا، وہ ہاشمی تھا اور یہ اندیشہ تھا کہ اس کی خلافت مان لی جائے گی۔ اس کا تیا پاچا کیا، اس کو کہاں شرق اردن میں اور کہاں عراق میں بھیج دیا گیا، اس کا ایک پوتا تو اب بھی بیٹھا ہوا شرق اردن میں، ہاشمی۔ اس لیے اس کا تختہ الٹوایا گیا کہ یہ چونکہ نجدی ہے، یہ ہاشمی نہیں ہے، یہ خلافت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے، اور خلافت کو ختم کرنے کے لیے تو عثمانی امپائر ختم کی، اس کے بغیر اسرائیل قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اب آپ کو کیا پتا، اپنا دھندا، اپنی روٹی، اور اب تو آٹا بھی مہنگا ہے، ملتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے اور بھی مشکل ہو گئی ہے ادھر ادھر سوچنے کی۔ لیکن یہ کتاب بھی اس میں شامل ہے، حج، اس کا فلسفہ کیا، اس کی حکمت کیا، اس کی روح کیا ہے۔ 25 کارڈ اس میں ہے، ٹکٹ لگے ہوئے، آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے، 25 دوستوں سے دستخط کروائیے اور پوسٹ کر دیجیے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہمارا نام بھی لکھ لے کہ ہم نے بھی گواہی دی تھی کہ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں خلافت کا نظام۔ 5 اس میں فارم ہیں، ٹیلی گرام فارم، تاکہ آپ کو لکھنا، اس کی عبارت بنانا، اس کی نجات، اس کے چکر سے آپ لکھ لیں۔ 26-27 روپے میں وہ ٹیلی گرام چلا جائے گا، صدر مملکت کو بھی، اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی، اور وزیر اعظم کو بھی۔ یہ پیکٹس جو ہیں باہر موجود ہیں، یہ نیچے، اس میں اتنا حصہ اپنا ڈالیے، کم سے کم کہنے کے قابل تو ہو جائیں کہ اللہ ہم نے بھی اس میں کوئی محنت کی تھی، کوشش کی تھی۔ 1948 میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے یہ کام شروع کیا تھا، یہی لاہور شہر ہے، میں خود اس میں شریک تھا اجتماع میں، اپریل 48 موہنی روڈ پر جو خالصہ ہائی اسکول ہے اس کے میدان میں تقریر ہوئی تھی، میں خود تھا اس میں موجود، سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج لاہور کا، مطالبہ دستور اسلامی، مطالبہ نظام اسلامی کی تقریر، محنت کی تھی، لوگوں نے خطوط لکھے تھے، ٹیلی گرام دیے تھے، محضر نامے بھیجے تھے، قراردادیں گئی تھی، بوریاں بھر بھر کر جب ڈاکیہ لا کے رکھتا تھا اسپیکر کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی میز پر، تو ایک تہلکہ مچ گیا، اور یہ باہر کا دباؤ یہ ہوا، اندر سے پھر علامہ شبیر احمد عثمانی نے ڈیسائسو رول پلے کیا اور قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ یہی کام ہے کہ جو اب پھر وقت ہے اس پر ان کے گریبان پکڑ لیے جائیں، اس سے پہلے کہ تمہارا کچھ اور چکر چل جائے، کیا پتا، آفات آ رہی ہیں، مسائل آ رہے ہیں، مصائب آ رہے ہیں، بے عزتیاں ہو رہی ہیں، آپ کے ٹاپ کے جو ہے ایئر فورس کے آرمی آفیسر پکڑے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے،
ہو سکتا ہے چولہے ہل جائیں، زیادہ دیر چلنے والی باتیں نہیں ہوتی، لیکن اس میں پرائرٹی یہ ہو کہ اس کام کو سب سے پہلے کر لیا جائے۔ آخری تحفہ جو اس وقت میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ کل میں مرزا محمد منور صاحب سے ملاقات کے لیے گیا تھا کہ ہمارا جو یہ جو روزہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں آپ بھی شرکت فرمائیں۔ تو اگرچہ ہمارے اس لیفلیٹ میں ان کا نام چھپ چکا ہے، لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ انہوں نے آنے سے معذرت کی ہے۔ لیکن مجھے ایک بڑی قیمتی شے ملی کل ان کے ہاں، علامہ اقبال کا ایک شعر، کیونکہ میرے نزدیک مصور پاکستان، مفکر پاکستان، مبشر پاکستان علامہ اقبال، معمار پاکستان قائد اعظم ہے، کوئی شک نہیں، بانی پاکستان قائد اعظم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آرکیٹیکٹ نقشہ بناتا ہے اور معمار اس کے اوپر تعمیر کرتا ہے۔ نقشہ دینے والا، فکر دینے والا، آئیڈیا دینے والا، تصویر درد اور اس کی بشارت دینے والا، اٹس ڈیسٹنی کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، یہ تقدیر ہے، یہ ڈیسٹنی۔ انہی کا یہ شعر ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو۔ اصل میں نے جو غالباً اب 3 سال ہو گئے، عید الفطر کے بعد ایک تقریر کی تھی، بعد جنا میں پھر کتابی شکل میں مضامین لکھے تھے، شاید جنگ میں یا نوائے وقت میں چھپے تھے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اور اس میں آنے والے حالات جو ہیں جن کی احادیث میں تذکرہ ہے، اس کے حوالے سے یہ کہ پوری دنیا پر قیامت سے قبل خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ اس خلافت کے نظام کے قائم ہونے میں یقیناً آغاز کسی ایک جگہ سے ہوگا۔ اس آغاز کے ضمن میں ہے ایک اللہ تعالیٰ مجدد پیدا فرمائیں گے عرب میں، جن کا نام مہدی ہے، لیکن ان کو یہ فوج جو جائے گی وہ مشرق سے جائے گی۔ یہ ہے عجیب بات، یخرج الناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ عرب قوم بحیثیت مجموعی بہت کھوکھلی قوم ہو چکی ہے، دولت نے کھوکھلا کر دیا، عیاشیوں نے کھوکھلا کر دیا، اسی لیے تو مٹھی بھر اسرائیلیوں کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے سب کے سب، شاہ حسین بھی کھڑے ہیں اور شاہ حسن بھی کھڑے ہیں اور شاہ فہد بھی کھڑے ہیں اور سب کے سب بھی کھڑے ہیں، کون نہیں؟ تو ایک فرق تو وہیں سے ابھرے گا، لیکن اس کے لیے اصل قوت یہاں سے جائے گی۔ میں حیران ہو گیا، میرے علم میں یہ شعر پہلے نہیں تھا، میں نے علامہ کا سارا فارسی کلام نہیں پڑھا ہے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو، اپنے وقت کا خضر حجاز کے صحرا سے برآمد ہوگا، لیکن کارواں زی وادی دور و دراز آید برو، لیکن قافلہ جو اس کے لیے چلے گا وہ اس وادی دور و دراز سے چلے گا۔ یہ وادی سندھ، نوٹ کر لیجئے، یہ لفظ ہے بیسن، یہ انڈس بیسن ہے، یہ تمام دریا پنجاب کے 5 کہاں جا رہے ہیں؟ اوپر سے ہنگا اور گلگت دریا، ادھر سے کابل، سوات، اس سے نیچے گومل ٹوچی، یہ سارا یہ سمجھیے جو درخت ہوتا ہے، درخت تو نیچے سے اوپر کر کے پھیلتا ہے نا، اسی طریقے سے سمجھیے ریورس آرڈر میں ہے، یہ شاخیں جڑتی ہیں اور جڑ کر نیچے آ کر ایک بڑا سوانہ دریا بن کر وہ سمندر میں پہنچ رہا ہے۔ یہ وادی سندھ، ادھر بھی ادھر بھی، سندھ کے ادھر بھی سندھ کے ادھر بھی، جتنی ٹریبیوٹریز ہیں سندھ کی وہ خراسان کا علاقہ ہے۔ تو 2 حدیثیں جو آتی ہیں، مشرق کا ذکر ہے یا خراسان کا ذکر ہے، لیکن حقیقت میں اقبال نے اسے ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے، کارواں زی وادی دور و دراز، حجاز سے کتنے فاصلے پر ہے دور و دراز، آیت برو، وہ آئے گا۔ اس نظم کا آخری شعر اور سن لیجئے، چند راگیرے دس دستم کے کارس دست رکھ، میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو کہ اب یہ ساز کا کام، ہاتھ کا کام گیا، ختم ہوا، مجھے جو نغمے سنانے تھے سنا چکا، خود ہی خام بانگے درا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا،
ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا خود ہی خدیرہ تیز ترمی خاں ذرا اور تیزی کے ساتھ نغمہ ہوں گشت، اب میرا نغمہ خون بن کر اس ساز کی رگوں کے اندر سے بس رگا آئے ساز آیت برون، اب خون سے جس طریقے سے، اور آج میں نے اس لیے عرض کیا کہ جیسے خون نکلتا ہے اچھلتا ہوا جب قربانی آپ کرتے ہیں جانور کی، کاش کہ اسی طرح وہ جذبہ جہاد، وہ سوز تقویٰ، وہ نور ایمان، وہ جوش جہاد، وہ ذوق شہادت، غلبہ دین کی جد و جہد، نظام خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کی جد و جہد کے لیے وہ جذبہ ہماری رگوں سے اسی طریقے سے نکلے، اور اسی طرح ہماری جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔